آئیے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لک الحمد یا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج جو ہے ہم اور آپ عقائد کے بیان کو پڑھیں گے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عقیدہ جیسے کہ ہم اور آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ٹھیک، تو عقیدے کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، عقیدہ کہتے ہیں فکر کو، سوچ کو۔ ٹھیک، جیسے کہ آپ کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا فکر رکھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عقیدہ۔ کیا بولتے ہیں؟ عقیدہ۔ ٹھیک، تو مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا دار و مدار عقیدے کے اوپر ہے۔ تو میں بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ تو عقیدہ کا میننگ کیا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں سوچ اور فکر کو۔ ٹھیک، آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے۔ ٹھیک، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا خدا پروردگار عالم کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو جاننا ضروری ہے۔ جاننا چاہیے نہیں جاننا چاہیے؟ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، دنیا بنائی ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ ماں باپ کے ذریعے سے ماں باپ کی پرورش، ہم کو ماں باپ پرورش کرتے ہماری ہیں، تو ماں باپ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب کوئی ماں باپ کے بارے میں نہ جانے تو اس سے بے عقل انسان کوئی دنیا میں ہے نہیں ہے۔ تو انسان جس کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ جان جاتا ہے۔ تو ایسی ہم کو کس نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک، تو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ ٹھیک، اللہ ایک اللہ ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔ ٹھیک، جس نے پوری دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، آسمان ہے، آسمان دیکھا ہے، زمین ہے، پیڑ ہے، پیڑ سے ہوا آتی ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، جانور ہیں، ٹھیک ہے، مچھلیاں ہیں، اور بہت سارے جانور ہیں، ہم انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو بنانے والا ایک ہے۔ ایک ہے، کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم مسلمانوں کا سوچ، فکر، عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے۔ ہمارا رب جس کو ہم اللہ تعالی، اللہ پاک، خدائے پاک، پروردگار عالم کے نام سے پکارتے ہیں۔ ٹھیک، تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اب پاک بے مثل بے عیب ہے۔ کیا ہے؟ پاک بے مثل بے عیب ہے، یعنی وہ پاک ہے۔ کیا ہے؟ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا ہے۔ مثال کیسے؟ جیسے آپ کے اندر کوئی کوالٹی پیدا ہو جائے، آپ نعت اچھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک، تو آپ نعت اچھی پڑھتے ہیں، تو کسی نے کہا آپ سے، آپ کی مثال نہیں بھائی، آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ٹھیک، تو یہ ہمارے لیے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مثال کیسے دے سکتے ہیں بھائی؟ اتنا پیارا آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، پہاڑ بنائے ہیں، سورج بنایا ہے، اس طرح کا کوئی کسی انسان نے بنایا ہے؟ نہیں بنایا، تو کوئی مثال ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی دے سکتا۔ ٹھیک، بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ ٹھیک، اور کیا سوچ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی بھی کمال خوبیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اندر۔ تو یہ چار باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے،
अब देखिए, कोई किसी बात में ना उसका शरीक है, ना बराबर है, ना उससे बढ़कर है, वो माँ अपनी सिफात कमालिया के हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यानी कोई किसी बात में, जैसे आसमान है, जमीन है, तो आसमान अल्लाह ताला ने अकेले बनाया, क्या अकेले बनाया, किसी से मशवरा नहीं लिया, ठीक, किसी से मशवरा नहीं लिया, किसी ने मदद नहीं की। अल्लाह तबारक व ताला ने जब चाहा तो आसमान को बना दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने जब चाहा तो जमीन को बना दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने जब चाहा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जब चाहा तो इंसानों को पैदा फरमा दिया, ठीक। तो अल्लाह ताला ने यूं ही दुनिया को पैदा फरमाया, तो किसी दूसरे से मदद नहीं ली, क्या, हाँ, ठीक है। और देखिए, हमेशगी सिर्फ उसी की जातो सिफात के लिए है, यानी अल्लाह ताला हमेशा से है, ठीक, हमेशा रहेगा, ठीक है। दुनिया ना थी, कुछ नहीं था, अल्लाह ताला था, ठीक। तो वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत आएगी, सब खत्म हो जाएगा, मगर अल्लाह ताला नहीं रहे, वो रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब देखिए, उसके सिवा जो कुछ है पहले ना था, ठीक। वही बात आ गई कि अल्लाह पहले था, दुनिया नहीं थी, अल्लाह रहेगा, दुनिया नहीं रहेगी। तो अल्लाह, उसके सिवा जो कुछ पहले था, पहले ना था, जब उसने पैदा किया तो हुआ, ठीक। पहले दुनिया ना थी, जब उसने चाहा तो दुनिया पैदा हो गई। वो अपने आप है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ठीक। अल्लाह ताला अपने आप से है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ठीक। जैसे हम हैं, हमारे वालिद हैं, फिर उनके वालिद हैं, उनके वालिद, उनके अब्बू, उनके अब्बू, उनके अब्बू, इस तरीके से जो है दर नस्ल हमारे तक हम यहाँ पहुंचे, हम आज बैठे हुए हैं, ठीक। तो मगर अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया, वो खुद से है, ठीक है। हाँ, और देखिए, वो अपने आप है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना वो किसी का बाप, ना किसी का बेटा, ना उसके कोई बीबी, ना रिश्तेदार, ठीक। अल्लाह ताला का ना तो कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना बीवी है, ना भाई है, अल्लाह ताला अकेला है, क्या, तन्हा, ठीक। अगर भाई या बेटी या बाप होते तो हमारी तरह हो जाता फिर खुदा, क्या, फिर फर्क क्या रहता खुदा में, क्यों, अगर खुदा का बेटा या बेटी होता तो वो हमारी तरह हो जाता, फिर कोई फर्क रहता खुदा में, कोई क्वालिटी बचती नहीं बचती, ठीक है। सबसे बेनियाज है, क्या, वो हर चीज से बेनियाज है, वो किसी बात में किसी का मोहताज नहीं, क्या, किसी का मोहताज नहीं है। अगर हम खाना एक दिन ना खाएं तो क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। एक दिन नींद रात में ना ले तो परेशान हो जाते हैं, ठीक। अल्लाह ताला हर चीज से पाक है, ठीक। हाँ, ना उसको खाने की हाजत है, ना पीने की हाजत है, ना सोने की हाजत है, ठीक है। इंसानों को हर चीज की हाजत है, इंसान हर चीज के मोहताज है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, रोजी देना, मारना, जिलाना, जिंदा करना उसी के इख्तियार में। रोजी जो हमको मिलती है, रिज्क, ठीक, रिज्क जो हमको मिलता है वो कौन देता है, अल्लाह ताला देता है, ठीक। और जो हमको मारता है, जिलाता है, ठीक, इंसान रोजाना पैदा होते हैं, बच्चे रोजाना मरते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला के इख्तियार में जिंदगी और मौत है, ठीक। जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत अता फरमाता है, ठीक। वो सबका मालिक है, क्या, वो सबका मालिक है, जो चाहे करे, ठीक है। उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता, ठीक, बगैर उसके चाहे जर्रा नहीं हिल सकता। ये पत्ते रोजाना हिलते हैं, हवा चलती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, बरसात का मौसम आता है, ठीक, जमीन से फल और अनाज उगते हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से होता है, क्या, अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दुनिया जहां सारे आलम की हर चीज उसकी पैदा की हुई है, सब उसके बंदे हैं, हम सब उसके बंदे हैं। वो अपने बंदों पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है, रहम करने वाला है, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला माँ बाप से ज्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है, रहम करने वाला है। अब जरा सोचिए, माँ बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ, अगर माँ के बुखार हो, फीवर आ जाए
اور بچے کے بھی بخار ہو تو ماں اپنا بخار نہیں دیکھے گی، اپنا فیور نہیں دیکھے گی، ٹھیک، کیا کرے گی؟ بچہ ٹھیک ہو جائے، ہاں یہ تو ہے، بچہ ٹھیک ہو جائے، ہاں باپ بیچارہ اگر پیسہ نہ ہو تو مزدوری کر کے پیسہ لے کر آئے گا، بھیک مانگ کے لائے گا، مگر بچے کا علاج کروائے گا، کرائے گا نہیں کرائے گا؟ ہاں، تو کتنی محبت کرتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں سے، بہت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کئی زیادہ 70، ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا؟ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سارے کام اپنے وقت پہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ روزی کی فکر اتنی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وقت آئے جب صبح ہو، صبح کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور روزی کے لیے نکل جائیں، ہاں انشاءاللہ روزی جتنی آتی ہے اس سے زیادہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ نمازوں کی پابندی کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، ٹھیک؟ اب دیکھیے جیسے کہ آپ ہے، ہاں اگر آپ کسی کو مار دیں تو جلدی معاف نہیں کرتا ہے، کیا؟ انسان کو مار دے یا گالی دے دے تو جلدی معاف نہیں کرتا ہے، ہاں کئی دن تک بولتا ہی نہیں ہے، دشمن ہو جاتا ہے، سوچتا ہے اس سے گہری چوٹ پہنچاؤں گا، ٹھیک؟ مگر اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک؟ کتنے بھی گناہ ہو، اگر جانے انجانے میں ہو گئے ہوں اور آپ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ اس کے بعد اب کبھی نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا۔ روزی دینا، مارنا، جلانا، زندہ کرنا اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، ٹھیک ہے؟ دنیا جہاں سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اس کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے نا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چھوٹ دیتا ہے تو دے دیتا ہے، جا جتنا دل چاہے کر لے، مگر جب پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی سخت بہت کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے، گرفت میں لیتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، ٹھیک ہے؟ اس سے ڈرو، کیا ہے؟ ہاں کوئی گناہ کرنے کا دل کرے تو گناہ یہ سوچ کے مت کرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہر گناہ سے بچو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو وہ مت کرو، سمجھ میں آ رہا جی؟ تو یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو اپنے دل میں، مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں رکھنا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسی نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، زمین آسمان کی ہر چیز اسی نے بنائی ہے، ہم کو بھی اسی نے بنایا ہے، ہمارے ابا کو بھی اسی نے بنایا ہے، ٹھیک؟ ابا کے ابا، ابا کے ابا، ابا جتنے بھی ابا ہوئے ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا ہے، کوئی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے تو ہم کو اس کے کام کرنا چاہیے، کیا؟ ہاں اس کے کام کیا کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، بڑے بھائی سے محبت سے بولو، ٹھیک ہے؟ پڑھائی کے وقت پڑھائی کرو، ہاں شیطانی زیادہ بالکل مت کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں اور ہر ایک بھائی سے پیار محبت کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے؟ آپ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو۔ تو یہ تمام تر باتیں ہیں جن کا جاننا ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟
تو آ گیا سمجھ میں آپ کو بچوں کو؟ سارے بچوں کو سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، تو اللہ تعالی ایک ہے، ٹھیک۔ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ پیڑوں کو کس نے بنایا؟ سمندر کو؟ زمین کو؟ ہوا کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو کس نے بنایا؟ سارے انسانوں کو کس نے بنایا؟ دنیا کی ہر چیز کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے؟ بیٹی ہے؟ باپ ہے؟ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تھا یا دنیا پہلے تھی؟ اچھا، دنیا بعد میں ہوئی یا اللہ تعالیٰ پہلے تھا؟ اللہ تعالیٰ پہلے تھا، دنیا بعد میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور دنیا رہے گی تو اللہ تعالیٰ، دنیا نہیں رہے گی تو کیا اللہ تعالیٰ بھی نہیں رہے گا؟ قیامت آئے گی تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی مگر ہمارا اللہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے دل میں، اپنے مائنڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اس کو آپس میں جو ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہا کرو، ٹھیک۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کے نام سے پکارتے ہیں، اللہ میاں کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو علماء فرماتے ہیں وہ ورڈ جو لوگوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے میاں بی اپنے شوہر کو میاں کہتی ہے، کہتی نہیں کہتی؟ ہاں، پیر صاحب کو میاں جی کہا جاتا ہے، ہاں، اور بہت سارے میاں بھائی بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ میاں بھائی جو پاورفل نیتا ہوتا ہے کہتے ہیں میاں بھائی آ رہے ہیں، ممبئی اور جو گجرات کی طرف میاں بھائی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ورڈ جو لوگوں میں پکارا جاتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بولنا نہیں چاہیے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کو کس نام سے پکارنا ہے؟ اللہ تعالی، اللہ تعالی، اللہ پاک، اللہ تعالی، اللہ پاک، خدائے پاک، پروردگار عالم۔ ہاں، پھر اس کے صفاتی نام ہے کیا؟ رحمان، یعنی رحم کرنے والا، ٹھیک۔ رحیم، رحم کرنے، بہت بڑا رحمان، رحیم، کریم، ٹھیک ہے۔ یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہے، ٹھیک۔ نمازوں میں جب نماز پڑھ کے دعا مانگا کرو تو کہا کرو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ٹھیک ہے۔ رحمان، رحیم، کریم کہا کرو تو اس کی رحمت آپ کو ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپس میں اس کو جو ہے دہراتے رہو، پڑھتے رہو، عقیدہ مضبوط کرو اپنا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔